بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال عمرو بن معدی کرب لیس الجمال بمیزر فعلم وان ردیت بردا لیس الجمال بمیزر، اور تو جان لے کہ حسن و جمال لباس میں نہیں ہوتا، یا لباس سے نہیں ہوتا ہے۔ میزر کا معنی لباس۔ فعلم تو جان لے، وَإِن رُدِّيتَ بُرْدَةً، ردیتا اگرچہ تجھے پہنا دیا جائے، بردہ دھاری دار چادر۔ تو جان لے کہ حسن و جمال لباس میں نہیں ہوتا، اگرچہ تجھے منقش چادر، دھاری دار چادر پہنا دی جائے۔ یعنی شاعر بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ لباس سے زینت نہیں ہوتی ہے، زینت تو علم و ادب سے ہوتی ہے، آدمی کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ تو جمال خوبصورتی، میزر کا معنی ازار، تہبند وغیرہ، جمع عذرن، اور بردن کا معنی چادر، جمع ابراد بھی آتی ہے، ابرد بھی آتی ہے، برود بھی آتی ہے۔ ان الجمال معادن و مناقب، اور سمجھتا بے شک حسن و جمال تو معادن ہے۔ معادن کی جمع معادن، معادن کہتے ہیں لوہا، تانبا، سونا چاندی وغیرہ کے جو کان ہوتی ہیں انہیں، لیکن اس سے مراد اس نے یہاں پر حسب و نسب کی شرافت لی ہے۔ مناقب منقبہ کی جمع، اس کا معنی عادات کریمہ، اور ایسا یورث و اراث پیدا کرنا، مزدن کا معنی بزرگی۔ بے شک حسن و جمال تو اعلیٰ حسب و نسب اور عادات کریمہ ہیں جو عظمت و شرافت پیدا کریں۔ اعددت للحدثان سابقة وعد علندا، اعد یعد، اعداد کا معنی ہوتا ہے تیار کرنا، حدثان کا معنی حادثات، حوادث سے زمانہ، سابقہ کا معنی ہوتا ہے چوڑی چکلی زرہ، اور عدہ کا معنی بہت دوڑنے والا گھوڑا، علندہ کا معنی مضبوط بہادر۔ کہہ رہا ہے کہ میں نے حوادث زمانہ کے لیے چوڑی زرہ اور تیز دوڑنے والا مضبوط گھوڑا تیار کر لیا ہے۔ تو علند اور علندہ من کل شے، سخت اور موٹا ہونا، جمع علاند، اور اولادہ بھی ہوتی ہے اس کی جمع۔ شاعر کہتا ہے نہدن وذا شطب یقد البیض والابدان قدا، نہدن، نہد کا معنی ہوتا ہے بلند چیز، اس لیے نہد پستان کو بھی کہتے ہیں، ناہد پستان والی کو، جمع نہود، اور ڈیل ڈول والا، مضبوط ڈیل ڈول والا۔ شطب یہ شطبتن کی جمع ہے، شطبتن کا معنی ہوتا ہے تلوار پر جو دھاریاں دکھائی دیں، یا دھاری والی تلوار کو شطبہ کہتے ہیں، ذات شطبن، دھاری دار تلوار۔ یقد قد، یقد قدن کا معنی ہوتا ہے لمبائی میں کاٹنا، پھاڑنا۔ البیغ، اس کا معنی کھود، لوہے آہنی ٹوپی، والابدان، اور ابدان اور جسم، قدہ لمبائی میں کاٹنا۔ کہہ رہا ہے موٹا طاقتور گھوڑا اور نقش و نگار والی ایسی تلوار بھی تیار کر لیے جو کھودوں اور چھوٹی زرہوں کو لمبائی میں کاٹ دیتی ہے۔ یہاں پر ابدان بولا ہے، بدن کا معنی تو آپ جانتے ہی ہیں، بدن، جسم وغیرہ، اور اس کا معنی چھوٹی زرہ بھی آتا ہے۔ وعلمت انی یوم ذاک منازل کعب و نہدا، اور میں نے جان لیا کہ جنگ کے دن بنو کعب اور نہد کو مقابلے کے لیے پکاروں گا۔ منازل پکارنے والا، جنگ کے لیے پکارنے والا۔ قوم اذا لبسوا الحدید تنمروا حلقا وقدا، قوم، یہ کعب اور نہد ایسی قوم ہیں کہ جب حلقہ دار اور لمبائی میں کٹے ہوئے چمڑے کی زرہ پہنے تو چیتے لگتے ہیں، تنمرو، چیتے بن جاتے ہیں، تنمر چیتا بن جانا۔ کل امرئ یجری الی یوم الحیاج بما استعد،
कुल्लु म्रइन हर इंसान यजरी जाता है, जरा यजरी दौड़ना, इला यौमिल हियाज हियाज के दिन की तरफ, हियाज के दिन यानी जंग के दिन की तरफ, बिमा उसके साथ, मस्तादा जो उसने तैयारी की है। कह रहा है कि हर शख्स जंग के दिन वही सब कुछ लेकर जाता है जो उसने तैयार किया है। लम्मा रायतु निसाअना यफहस्न बिलमअज़ाइ शद्दा, लम्मा रायतु निसाअना, जब मैंने अपनी औरतों को देखा, यफहस्ना, फहसा यफहसु का माना तलाश करना होता है, और फहसा बिल मकान का माना होता है मकान में दौड़ना, तेज चलना। अलमअज़ा और शद्दा, शद्दा का माना सख्त, अलमअज़ा ये अमअज़ की मुअन्नस है, सख्त पथरीली ज़मीन, जमा माज़वात और अमाइस। फहसा यफहसु, फहसन का माना तफ्तीश करना भी होता है, खोद कुरेद करना भी होता है। शेर में यहाँ पर दौड़ने से किनाया है। शायर कहता है, जब मैंने अपनी औरतों को सख्त जमीन में तेज दौड़ते हुए देखा, तेज दौड़ रही थी मारे खौफ के, मारे डर के। उर्दू शायर ने कहा, ये किस अजाब से खाइफ मेरा कबीला है कि खून मल के भी चेहरों का रंग पीला है। इतनी तेज दौड़ रही थी, खौफ ज़दा थी औरतें। वबदत लमीसो का अन्नहा बदरुस्समाई इज़ा तबद्दा, कह रहा है कि लमीस भी जाहिर हो गई। लमीस इनकी महबूबा या इनकी बीवी का नाम है, शायर की बीवी का नाम। कह रहा है बदत लमीस, और लमीस जाहिर हुई, का अन्नहा बदरुस्समा, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आसमान का मह कामिल हो। इज़ा तबद्दा, जब वो जाहिर हुआ, जब वो जाहिर हो, यानी मह कामिल जब जाहिर हो तो कैसा चमकता है, वैसी ही लमीस चमकी। यानी कहने का मकसद यह है कि इतना खौफ का आलम था कि लमीस, जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, उसने भी अपने पर्दे हटा दिए थे, इतना खौफ था। दुश्मनों के रोब की वजह से, या ये जाहिर करने के लिए कि वो लौंडी है, ताकि दुश्मनों का खौफ कुछ कम हो। वबदत महासिनुहा अल्लती तख्फा कानल अम्रु जिद्दा, और उसके महासिन, उसकी खूबियां जाहिर हो गईं जो कभी किसी ने नहीं देखी। अल्लती तख्फा, जो कि छुपी हुई थी, वो सब जाहिर हो गईं। कानल अम्रु जिद्दा, मामला बड़ा हद से ज्यादा सख्त हो गया था। नाजल तो कब्शहुम वलम अरा मिन निजाल कब्श बुद्दा, तो मैंने कब्श, कब्शुल कौम, कौम का सरदार, और वैसे कब्श का माना मेंढा वगैरह आता है, जमा किबाश और अकबुश और कब्श। कह रहा है कि मैंने उनके सरदार से मुकाबला किया। नाजला, मुकाबला करना, मैंने उनके सरदार से मुकाबला किया। वलम अरा मिन निसाल कब्श बुद्दा, और सरदार से मुकाबला किए बगैर मेरे लिए कोई चारा कार नहीं था, इसके अलावा कोई और सूरत समझ में नहीं आ रही थी। हुम यंज़िरून दमी व अंज़िरु इन लक़ीतु बिअन अशुद्दा, नजर यंज़िरु, नजर मानना। दुश्मन मेरे कत्ल की मन्नत मान रहे थे, मेरे कत्ल की नजर मान रहे थे। व अंज़िरु, और मैं ये मन्नत मान रहा था कि अगर जंग करूं, इन लक़ीतु, अगर मैं, मेरी मुठभेड़ हो, मैं जंग करूं, बिअन अशुद्दा, तो इसकी मैं मन्नत मान रहा था कि तो सख्त हमला करूं। अशुद्दा, सख्त हमला करना, शद्दा या शुद्ध, सख्ती करना। कम मिन अखिन ली सालिहिन बव्वअतुहु बियदय्य लहदा, मेरे कितने ही नेक भाई ऐसे गुजर गए। बव्वअतुहु, जिनको मैंने ठिकाना बनाया अपने हाथों से, लहदन, जिनका मैंने अपने हाथों से ठिकाना बनाया, लहद यानी जिनको मैंने अपने हाथों से कब्र में दफन कर दिया। मेरे कितने ही नेक भाई हैं जिन्हें मैंने अपने हाथों से कब्र में उतारा। तो शायर मैं आगे कह रहा है, व इन जज़िअतु वला हलाअतु व यरुद्दु बुकाई वला यरुद्दु बुकाई ज़ंदा, ज़ंदा का माना कुछ भी। मा इन जज़िअतु, जज़िअ यजज़अ का माना होता है बेसब्रा होना, मैंने बेसब्री नहीं की। वला हलाअतु, और नहीं मैं खौफ ज़दा हुआ। वला यरुद्दु बुकाई ज़ंदा, और मेरा रोना धोना भी कुछ भी वापस नहीं कर सकता। मैंने बेसब्री की, ना ही आहो बुका, और मेरा रोना कुछ भी
واپس نہیں کر سکتا، اس لیے رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے میں نہ رویا نہ دھویا، اگرچہ معاملہ بہت سخت ہو گیا تھا۔ البستہ اسبابہ وخلقت یوما خلقت جلدا، میں نے، میرا بھائی کتنے ایسے تھے جن کو میں نے خود سے دفن کیا، ان پہ میں رویا بھی نہیں، اور اس کو میں نے اس کے کپڑے پہنائے، یعنی اس کو میں نے کفنایا، کفن دیا اپنے ہاتھوں سے، اور پھر بھی میں رویا دھویا نہیں، میں گھبرایا نہیں۔ شاعر کہتا ہے وَخُلِقْتُ يَوْمَ خُلِقْتُ جَلْدًا، جس دن میں پیدا کیا گیا اس دن میں جلد پیدا کیا گیا۔ جلد کا معنی مضبوط، طاقتور آدمی۔ کہہ رہا ہے میں نے انہیں ان کا کفن پہنایا، اور میں پیدائشی طور پر طاقتور بہادر پیدا ہوا۔ اغنی غناء الذاہبین اعد للاعداء عدا، اغنا یغنی اغنا بے نیاز کر دینا، غناء الذاہبین، ذاہبین جانے والے ہیں، غناء الذاہبین جانے والوں کی بے نیازی کی طرح ہے۔ وعد للاعداء عدا، وعد میں تیار کیا جاتا ہوں، للاعداء دشمنوں کے لیے، عدا تیاری کرنا۔ کہہ رہا ہے میں جانے والوں سے بے نیاز کر دیتا ہوں، دشمنوں کے لیے اکیلا ہی کافی شمار کیا جاتا ہوں۔ وعد للاعداء عدا، اکیلا ہی میں کافی شمار کیا جاتا ہوں دشمنوں کے لیے، اور جانے والوں کو جانے دیتا ہوں، ان کے جانے والوں سے بے نیاز کر دیتا ہوں، میں جانے والوں سے بے نیاز کر دیتا ہوں، دشمنوں کے لیے میں اکیلا ہی کافی شمار کیا جاتا ہوں۔ ذهب الذین احبهم وبقیت مثل السیف فردا، وہ سب لوگ چلے گئے، ذهب الذین احبهم جن سے میں محبت کرتا تھا، وہ سب لوگ چلے گئے جن سے میں محبت کرتا تھا، وبقیت مثل السیف فردا، تلوار کی طرح میں تنے تنہا رہ گیا، جیسے کہ تلوار اپنی نیام میں تنے تنہا رہتی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہوتا، ساتھی نہیں ہوتا، ویسے میں بھی اکیلا رہ گیا۔ وقال عمرو ایضا، اور عمرو بن معدی کرب نے یہ اشعار بھی کہے ہیں، کیا؟ وَلَقَدْ أَجْمَعُ رِجْلَيَّ بِهَا حَذْرَ الْمَوْتِ وَإِنِّي لَفَرُورُ، یہاں پر شاعر کسی جنگ کے حالات کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَجْمَعُ، جمع یجمع جمع دینا، رجلیہ میں اپنے دونوں پیروں کو جمع دیتا ہوں، بہا گھوڑے پر جمع لیتا ہوں، حضر الموت موت کے خوف سے، وَإِنِّي لَفَرُورُ اور میں بہت بھاگنے والا ہوں، اور میں بھاگ جاتا ہوں جنگ سے۔ کہہ رہا ہے کہ کبھی کبھی جنگ میں ثابت قدم رہنا بھی دانش مندی ہوتی ہے، تو کبھی کبھی جنگ سے حالات کے پیش نظر بھاگ لینے میں بھی دانش مندی اور سمجھداری ہوتی ہے۔ تو میرے اندر یہ ساری عادتیں ہیں، میں حالات کی نزاکت کو جانتا ہوں، ویسے ہی اسی حساب سے میں کام کرتا ہوں، کہیں پر ثابت قدم رہتا ہوں تو کہیں پر بھاگ بھی لیتا ہوں۔ کہہ رہا ہے شاعر کہتے ہیں وَلَقَدْ أَجْمَعُ رِجْلَيَّ بِهَا، میں موت کے ڈر سے اپنے پاؤں گھوڑے پر مضبوطی سے جمع کر رکھتا ہوں، وَإِنِّي لَفَرُورُ اور بے شک میں بہت بھاگنے والا ہوں، جنگ سے بھاگ لیتا ہوں، فرور مبالغے کا صیغہ ہے۔ وَلَقَدْ أَعْطِفُهَا كَارِهَةً حِينَ لِلنَّفْسِ مِنَ الْمَوْتِ حَرِيرُ، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں گھوڑے کو جنگ کی طرف موڑ دیتا ہوں، وَلَقَدْ عَاطِفُهَا اور میں جنگ اور گھوڑے کو میں موڑ دیتا ہوں اس جنگ کی طرف، اس حال میں کہ کاریہتن کہ وہ ناپسند کرتا ہے لیکن پھر بھی میں لے کر جاتا ہوں، حین للنفس من الموت حریر، جس وقت کے نفس کے لیے موت سے ناپسندیدگی ہو، ایسے وقت میں بھی میں جنگ میں گھس جاتا ہوں، ہے نا، کبھی تو میں جنگوں میں خوب گھستا ہوں، کبھی جنگوں سے بھاگ لیتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے اگلے کل ما ذالک منی خلق وبکل انا فی الروع جدیر، کہہ رہا ہے کہ یہ سب کی سب میری عادتیں ہیں، کل ما ذالک ان میں سے جو کچھ بھی ہے یہ سب منی خلق جمع اخلاق، یہ سب کی سب میری عادتیں ہیں، وبکل انا فی الروع جدیر اور ان میں سے ہر ایک کا میں مستحق ہوں، فی الروع خوف کے وقت میں اور جنگ کے دن میں، یہ سب میری عادتیں ہیں، کبھی بھاگنا کبھی گھسنا، یہ سب میری عادتیں ہیں اور ان سب کا میں جنگ میں مستحق ہوں، میں حالات کی نزاکت کو جانتا ہوں۔ کہہ رہا ہے وابن صبح ساترا یوعدنی ما له فی الناس ما عشت جیرو، کہہ رہا ہے ابن صبح صادرن غافل ہو کر، صادر کا معنی
کہ صدر یصدر داخل ہو جانا، صدر فی سنتن، وہ غفلت میں داخل ہو گیا. وابن صبح صادرا یعیدنی، ابن صبح یہ عادات عرب کی بنا پر انہوں نے کہا ہے. مزعومات عرب سے یہ ہے کہ اگر عورت صبح کے وقت میں حاملہ ہو تو اس کا بچہ کمزور ہوگا، تو صبح کی طرف نسبت کی ہے اس معنی کر کے یہ بتانے کے لیے کہ وہ صبح کے وقت میں اس کا حمل ٹھہرا تھا اور وہ شخص کمزور ہے فطری طور پر، اور وہ مجھے دھمکی دے رہا ہے. یہ منہ اور مسور کی دال. کہہ رہا ہے وابن صبح صادرا یعیدنی، صبح کا بچہ. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وابن صبح سے کمزور اور ولد الزنا کی طرف اشارہ کیا ہو. وابن صبح صادرا یعیدنی، اور ابن صبح غافل ہو کر مجھے دھمکی دے رہا ہے جب تک کہ میں زندہ ہوں، ما عشت، جب تک میں زندہ ہوں، ما لہو فی الناس مجیر، تو اس کے لیے تب تک لوگوں میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک اسے لوگوں میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی دھمکی سے باز آ جائے. وقال قیس بن الخطیم، اور قیس ابن خطیم نے کہا، یہ بھی شاعر ہے، شاعر کا نام قیس ابن خطیم ہے. اس کا انتقال 620 عیسوی میں ہوا. یہ جاہلی شاعر ہے. اس نے زمانہ اسلام تو پایا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہے، اس کو نے دیکھا بھی، لیکن نعمت اسلام سے محروم رہا اور کفر پر کی مر کر واصل جہنم ہوا. ان اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ شاعر کے باپ کو بنو عامر کے کسی شخص نے قتل کیا تھا اور اس کے دادا کو عدی بن عامر نے قتل کیا تھا. تو ان دونوں شاعر ان دونوں کے مرنے کے بعد قتل ہونے کے وقت میں شاعر جو تھا اس وقت بچہ تھا. اس کی ماں کو اندیشہ ہوا کہ اگر اس کے قاتلین کا اسے علم ہو گیا تو وہ ضرور ان سے قصاص لینے کے لیے چلا جائے گا اور اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا. لہذا اس کی ماں نے مٹی کی 2 قبریں بنا کر کہا کہ یہ تیرے باپ کی قبر ہے اور یہ تیرے دادا کی قبر ہے. اسے لیکن بنو ظفر کے کسی آدمی نے یا کسی بچے نے یا لڑکوں میں سے کسی لڑکے نے اس سے کہا کہ اگر تو اپنے باپ کا قصاص لے لے تو اچھا ہوگا. اسے غصہ آیا اور اپنی ماں سے کہا کہ اگر تو مجھے ان کے قاتل نہیں بتائے گی تو میں تجھے یا خود کو قتل کر دوں گا. تو اس کی ماں نے بتا دیا کہ اس کا قاتل کون ہے. لہذا اس نے خداش بن زہیر کا پتہ لگایا. خطیم کا اس پر احسان تھا. خداش کی بیوی کھانا لے کر آئی اور اس نے تھوڑا سا کھایا اور خداش نے اس کے پاؤں دیکھ کر کہا کہ اس کے پاؤں خطیم کے پاؤں سے ملتے جلتے ہیں. پھر شاعر نے اسے اپنا نسب بتایا اور پورا واقعہ سنا کر آنے کا مقصد بتایا. تو خداش نے کہا تیرے باپ کا قاتل میرے چچا کا بیٹا، آج شام میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا. جب میں اس کی ران پر ہاتھ لگاؤں تو اسے قتل کر دینا اور لوگوں سے میں آپ کا دفاع کروں گا. پھر اس نے ایسا ہی کیا. جب لوگ اسے قتل کرنے لگے تو خداش بچاتے ہوئے کہنے لگا اس نے اپنے باپ کے قاتل کو قتل کیا ہے. پھر خداش اس کے ساتھ چلا. بحرین کے قریب اس کے دادا کے قاتل کی بستی کے قریب ریگستان میں ریت کے گول دائرے میں خداش روپوش ہو گیا اور شاعر اپنے دادا کے قاتل کے پاس آیا اور کہنے لگا میں یہاں آ رہا تھا تو تمہاری قوم کے ایک ڈاکو نے میرا سامان لوٹ لیا. اب میں آپ کے پاس فریاد لے کر آیا ہوں. یہ سن کر اس نے اپنی قوم کے کچھ لوگ اس کے ساتھ کر دیے تو شاعر ہنس پڑا. تو اس نے متعجب ہو کر پوچھا ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ شاعر نے جواب دیا اگر ہماری قوم کا سردار ہوتا اور اس سے مدد کی طلب کی جاتی تو میں آپ کی طرح نہ کرتا بلکہ اکیلا ہی چل پڑتا. تو اس نے بھی ایسا ہی کیا. اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانا معیوب سمجھا اور اکیلا ہی چل پڑا. جب وہاں پہنچے جہاں خداش چھپ کر بیٹھا ہوا تھا
اسی اسنا میں خداش اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور شاعر نے اس کی کوکھ میں نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ پھر کئی دن دونوں ریگستان میں روپوش رہے، چھپے رہے، اور جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو اپنے وطن واپس آ گئے۔ یہ ہے ان اشعار کا پس منظر۔ کہتا ہے شاعر، تعنت ابن عبد القیس تعنت سائری لہا نفذ لولا الشعاء اضاءها۔ میں نے انتقام لینے والے کے نیزہ مارنے کی طرح عبد القیس کے بیٹے کو نیزہ مارا، جس سے ایسا سوراخ ہوا، نفذ سوراخ، ایسا سوراخ ہو گیا کہ اگر خون نہ پھیلتا تو وہ سوراخ اس زخم کی گہرائی کو واضح کر دیتا، اضاءہ اسے روشن کر دیتا۔ لولا شعاع کا معنی یہاں پر خون کا پھیلنا، اگر خون نہ پھیلتا تو گہرائی ظاہر ہو جاتی۔ ملک تو بہا کفی فن ہر تو فتقہ یرا قائم من دونہا ما وراءہا۔ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی ہتھیلی میں مضبوطی سے نیزہ پکڑ کر اس کے زخم کو اتنا کشادہ کر دیا۔ ملک تو بہا کفی، میں نے نیزے کو اپنی ہتھیلی میں پکڑا، اس پر قابو پایا، فنہر تو فتقہ، اور اس کے پھٹن کو، اس کے زخم کو میں نے اتنا کشادہ کیا، یرا قائم من دونہا ما وراءہا، کہ سامنے کھڑا ہونے والا پیچھے والی اشیاء دیکھ سکتا تھا، اتنا میں نے کشادہ زخم کر دیا۔ فتقہ معنی پھٹنا، جمع فتوق بھی ہوتی ہے، مصدر بھی ہے یہ، شگاف کو چوڑا کر دینا۔ یہون علی ان ترد جراحها عیون الاباسی اذ حمدت بلاءها۔ یہاں نے یہون آسان ہو جانا، یہون علی میرے اوپر آسان ہے، ان ترد جراحها کہ اس کے زخم لوٹائیں، عیون الاواسی، آسیہ کی جمع اواسی، اس کا معنی ہوتا ہے غمخوار۔ اذ حمدت بلاءها، حمید یحمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، بلا کا معنی آزمائش۔ کہہ رہا ہے میرے لیے یہ بات آسان ہے کہ اس کے زخم علاج کرنے والیوں کی آنکھوں کو لوٹا دیں، حیران کر کے لوٹا دیں، یعنی جب میں زیادہ زخم ماروں گا، بڑا زخم ماروں گا نا، تو علاج کرنے والیوں کی آنکھیں بھی پھٹی رہ جائیں گی، کیونکہ میں نے نیزہ زنی کا حق ادا کر دیا۔ اذ حمدت بلاءها، میں نے نیزہ زنی کی آزمائش کی، تعریف کی، یعنی اس کا حق ادا کر دیا۔ وساعدنی فیہا ابن عمرو بن عامر خداش فأدى نعمة وافاءها۔ کہہ رہا ہے کہ وساعدنی فیہا، اور میری اس میں مدد کی، معاونت کی، ابن عمرو بن عامر خداش نے، فأدى نعمة، تو اس نے احسان ادا کیا، وافاءها، پورا احسان کیا، اور اس نیزہ زنی میں عمرو بن عامر کے بیٹے خداش نے میری مدد کی، اور اس نے احسان کا پورا حق ادا کرتے ہوئے اسے لوٹا دیا۔ افاء یفیء، پورا حق ادا کرنا، لوٹانا۔ وَكُنْتُ امْرَأً لَا أَسْمَعُ الدَّهْرَ صُبَّةً أُصَبُّ بِهَا إِلَّا كَشَفْتُ غِطَاءَهَا۔ کنت امرأن، میں ایسا انسان ہوں، لا اسمع الدہر صبتاً، میں زمانے بھر گالی گلوچ نہیں سنتا، اسب بہا، جس گالی گلوچ سے مجھے گالی دی جائے، الا کشفت غطاء، لیکن اس کے ڈھکن کو کھول دیتا ہوں۔ کشف یکشف، کھول دینا، غطاء کا معنی ڈھکن۔ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا شخص ہوں کہ کبھی بھی گالی نہیں سنتا جس کے ذریعے مجھے آر دلائی جائے، مگر اس آر کو دور کرتا ہوں۔ فإنی فی الحرب ضروس مؤکل باقدام نفس ما ارید بقاءها۔ فإنی فی الحرب ضروس، الحرب ضروس، پیس دینے والی جنگ، مؤکل اس کے سپرد کر دیا گیا ہے، یعنی اس میں بھیج دیا گیا ہے، باقدام نفس، نفس کے اقدام کے ساتھ، نفس کو آگے بڑھا کر، ما ارید بقاءها، جس نفس اور جان کی میں بقا کو نہیں چاہتا۔ کہتا ہے کہ کیونکہ میں سخت جنگ میں اپنی جان کی پیش قدمی پر مقرر ہوں، مؤکل ہوں، میں اس کی بقا نہیں چاہتا، ما ارید بقاءها، میں جان کی بقا نہیں چاہتا۔ الضروس بہت کاٹنے والا، حرب ضروس تباہ کن لڑائی۔
اذا مصطبحت اربعا خطمی زری واتبعت دلبی فی السماح رشاءها. استباح یستبح استباح اس کا معنی صبح کی شراب پی لینا. اربعن 4 بار. ختمی زری تو میرا میزر وہی ازار تو میرے ازار نشان بناتا ہے. وہ اتبعت دلبی اور میں اپنے ڈول کو پیچھے کر دیتا ہوں. فی السما سخاوت میں رشاء اس کی رسی. کہہ رہا ہے کہ جب صبح کے وقت شراب کے 4 پیالے پی لیتا ہوں تو میرا تہبند زمین پر خط کھینچتا ہے یعنی زمین پر کڑھنے لگتا ہے اور میں سخاوت کرتے ہوئے ڈول کے پیچھے اس کی رسی بھی دے دیتا ہوں. ڈول کے پیچھے اس کی رسی بھی دے دیتا ہوں یعنی میں سخاوت پر آتا ہوں نا تو ڈولوں سے جام تو پلاتا ہی ہوں, ڈول بھی دیتا ہوں, ان کی رسیاں بھی دے دیتا ہوں. یہ حال ہے. مبالغہ کر رہا ہے. متی یأتی ھذا الموت لا تلف حاجۃ لنفسی الا قد قضیت قضاءها. شاعر کہتا ہے کہ جب یہ موت آئے گی نا تو اے مخاطب یا اے اپنی جان کو خطاب کر رہا ہے, تو میری کوئی حاجت نہیں پائے گی. اے میرے نفس, جب یہ موت آئے گی نا تو میری کوئی حاجت نہیں پائے گی مگر میں اسے پورا کر چکا ہوں گا. یعنی موت کے آنے سے پہلے اپنی ساری ضرورتیں پوری کر چکا ہوں گا. سارت عدیا والخطیم فلم اضع ولایت اشیاخ جعلت ازاءها. سارت عدیا, میں نے عدی اور خطیم کا انتقام لے لیا. عدی اور خطیم اس کے باپ دادا. میں نے عدی اور خطیم کا انتقام لے لیا, ان کا قصاص لے لیا. فلم اضع ولایت اشیاخ, کیونکہ بزرگوں کی جس ولایت کا مجھے نائب بنایا گیا ہے نا میں نے اسے ضائع نہیں کیا. جعلت ازاءها, جس کے مقابلے میں مجھے رکھا گیا ہے, نہیں میں جن اپنے بزرگوں کا نائب ہوں اور ان کی ولایت جن کو مجھے ملی ہے میں نے اس کو برباد نہیں جانے دیا ہے بلکہ میں نے اپنے باپ دادا کی طرح ہی کام کیا ہے. سارت عدیا والخطیم فلم اضع ولایت اشیاخ جعلت ازاءها. میں نے عادی اور خطیم کا انتقام لے لیا, ان کا قصاص لے لیا, کیونکہ بزرگوں کی جس ولایت کا مجھے نائب بنایا گیا میں نے اسے ضائع نہیں کیا.